حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاروق اعظم حدیث کے راوی ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر جا کے 4 قسم کے بندوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو اور ان کو بتاؤ کہ اگر ان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے تو کوئی بھی شے ان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی حضور وہ کون سے 4 شخص ہیں کہ جو جنت میں داخل ہو جائیں گے، کوئی شے ان کو جنت میں جو ہے نا داخل ہونے سے نہیں روک سکتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے بندے۔ پہلا ان میں سے وہ بندہ، وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کی ایسی خدمت کرے کہ ساری محبتیں اپنے شوہر پر نچھاور کر دے اور اس حال میں دنیا سے چلی جائے وہ عورت کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ فرمایا کہ دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو اس عورت کو جنت میں داخل ہونے سے روک دے، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا ایک اور مفہوم بھی ہے، حضور کی ایک اور حدیث بھی ہے، حضور نے فرمایا عورت اگر وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو جائے اور فرض عبادات کو وہ پورا کرے جو اس کے اوپر اللہ نے فرض کی، فرض ایام کے اندر ان کو ادا کرے اور اپنے خاوند کو راضی کرے کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو، حضور نے فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ دوسرا وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی اولاد تو بہت زیادہ ہو لیکن وہ کمائی اس کی بہت تھوڑی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دے، فرمایا ایسا بندہ بھی اللہ جنت میں داخل فرما دے گا، کوئی شے اس کو نہیں روک سکتی جنت میں داخل ہونے سے۔ اولاد کثیر ہو اور کمائی بالکل تھوڑی ہو، فرمایا اس کے باوجود اپنے اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دے، برداشت نہ کرے، ایک لقمہ بھی ان کو حرام کا نہ کھلائے، حضور نے فرمایا اللہ اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا اور کوئی شے اس کو نہیں روک سکتی جنت میں داخل ہونے سے۔ تیسرا وہ شخص کے جس کے والدین اس سے راضی ہے، وہ اولاد، وہ بندہ، وہ عورت جن کے والدین ان سے راضی ہے، حضور نے فرمایا ماں باپ راضی ہے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا، اللہ جنت میں داخل فرما دے گا، دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں روک سکتی اس کو جنت میں داخل ہونے سے اگر تمہارے والدین راضی ہے۔ اس حدیث کا برعکس بھی لے لیجیے، اگر وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہو تو کبھی جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ بندہ کہ جو اپنی اولاد کو کمائی کے باوجود بھی کما رہا ہے، اس کے باوجود بھی لقمہ حرام کھلائے، وہ بھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ تیسرا وہ بندہ کہ جس کے والدین زندہ ہے، زندہ ہونے کے باوجود وہ والدین کو راضی نہ کر سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے والدین زندہ ہو اور وہ والدین کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بنے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی، حضور نے اس دعا پر آمین کہا، فرمایا کہ وہ بندہ، یہ میں نے اس بات کا برعکس بتایا ہے، اگر جو بندہ والدین کا فرما بردار ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے اور اس کے والدین اس سے راضی ہے، وہ عورت کہ جو اپنے خاوند کی، اپنے شوہر کی فرما بردار ہے اور اس کا شوہر اس سے راضی ہے، اور وہ بندہ جو اپنی اولاد کو اگرچہ تھوڑی کمائی ہے لیکن لقمہ حرام نہیں کھلاتا، حلال کھلاتا ہے، فرمایا بندے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تیسرا وہ نوجوان یا وہ شخص جو کہ گناہ سے ایسی توبہ کرے، ایسا گناہ کرتا ہو کہ جو نہ چھٹ رہا ہو، لیکن وہ اس گناہ سے ایسی توبہ کرے کہ وہ اس گناہ میں واپس جانے کو اتنا ہی برا جانے کہ جس طرح وہ آگ کے عذاب کو برا جانتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے، یا وہ ایسی توبہ کرے کہ جب ایک مرتبہ تھن سے نکل جائے اور دوبارہ تھنوں میں نہیں جا سکتا، اگر وہ گناہ سے ایسی توبہ کر لے گا، پکی توبہ کر لے گا اللہ رب العزت کے پاس، فرمایا ایسا بندہ بھی اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ 4 کوالٹیز ہیں، 4 طرح کے اشخاص ہیں۔ وہ شخص بہت بڑا قسمت والا ہے، بہت بڑا قسمت والا ہے کہ جس کی اولاد تو کثیر ہے لیکن اس کی آمدنی بالکل کم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے
خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنی اولاد کو لقمہ حرام نہیں کھلاتا، بلکہ لقمہ حلال کھلاتا ہے، اپنی اولاد کو رزق حلال کما کر محنت مزدوری کر کے کھلاتا ہے، بہت بڑا قسمت دار بندہ ہے اور خوش قسمت بندہ ہے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے سے راضی ہے کہ جو محنت اور مزدوری کرتا ہے اپنی اولاد کی خاطر، اور محنت اور مزدوری کرنا اپنی اولاد کی خاطر یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ لیکن ایسا نہیں کہ صرف بندہ اسی کے پیچھے لگ جائے، فرض عبادات کو بھول جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فرائض اپنی جگہ، لیکن محنت مزدوری اپنی اولاد کے لیے اور رزق حلال کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک ہے نبی حضور کی، حضور نے فرمایا وہ شخص اللہ کا حبیب ہے جو کہ ہاتھوں کی مزدوری سے کماتا ہے، وہ شخص بھی اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو یہ 4 کوالٹیز بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضور نے حضرت فاروق اعظم کو فرمایا کہ جا کے اعلان کر دو اور یہ کوالٹیز بیان کر دو کہ جس میں یہ 4 کوالٹیز ہے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا، اور دنیا کی کوئی بھی شے اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکے گی۔ اب آپ سے احتشام، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جن کے والدین زندہ ہے تو بھی ان کے پاس موقع ہے اپنے والدین کو راضی رکھا کرے، اگر کوئی ان کی کوئی بات بری لگ بھی جائے، کیونکہ والدین کوئی ایسی بات کر بھی دے کہ جو اولاد کو ناگوار گزرے، برداشت کیا کرو، تمہارے والدین ہیں، وہ تم سے پیدا نہیں ہے بلکہ تم مجھ سے پیدا ہو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو، تم والدین سے پیدا ہو، تم سے والدین پیدا نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کرے، اور والدین کے ساتھ گفتگو کرنے سے پہلے بات سوچ لیا کرے، بدتمیزی کرنے سے پہلے اور ان کی نافرمانی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرے کہ تمہاری والدہ اور تمہارے والد صاحب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک شخص حاضر و حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس طرح معلوم ہوگا اللہ مجھ سے راضی ہے، مجھے کس طرح معلوم ہوگا؟ میں نمازیں پڑھتا ہوں، اعمال کرتا ہوں، لیکن میں اگر معلوم کرنا چاہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے تو میں کس طرح معلوم کروں گا؟ حضور نے فرمایا کہ اپنے والدین کی چہرے کی جانب دیکھ، تمہارے والدین اگر تم سے راضی ہے سمجھ جا عرش کا رب بھی تم سے راضی ہے۔ تو والدین کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا کو شامل حال رکھا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہے قسمت والے ہیں وہ لوگ، اپنے والدین کی خدمت کریں۔ اگر ماں نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دی اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کر دی، یاد رکھیے کوئی بھی شے آپ کا رستہ نہیں روک سکتی بالکل، اور کوئی شے آر نہیں بن سکتی اگر تمہاری والدہ نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دی اور دعا کر دی، اور تمہارے والد صاحب نے اگر جھولی اٹھا کے تمہارے لیے دعا کر دی اور تمہیں دعاؤں کے الفاظوں سے نواز دیا تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی پیر کے پاس جانے کی پھر تمہیں ضرورت ہی نہیں ہوگی، کسی طبیب کے پاس جانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہوگی، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی، کسی مشورے والے بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہے اور انہوں نے اپنے دعاؤں والے الفاظوں سے تم کو نواز دیا ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ قسمت والے ہیں، انہیں والدین کی خدمت کیا کرے اور ان سے دعاؤں کے الفاظ لے کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اور وہ بیوی کہ جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے وہ یاد رکھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے ایسی عورت پر کہ جو اپنے شوہر کی نافرمان ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم، حضور نے فرمایا اگر غیر اللہ کو عبادت کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے، اپنے شوہر کو وہ سجدہ کیا کرے۔ تو کتنی آسان سا ان کے لیے اتنا آسان عمل ہے کہ بس اپنے شوہر کو راضی رکھنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ اور جو اللہ رب العزت نے جن ایام میں تمہارے اوپر پاکی والے ایام ہیں اور تمہارے اوپر جو عبادات فرض ہے وہ ادا کرو۔ حضور نے فرمایا 2 کام یہ کریں گی اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ زیادہ لمبی چوڑی گفتگو ہے ہی نہیں، بس 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اور وہ نوجوان جو کہ گناہ تو کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا بھی کہ نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر ایک مرتبہ سچے دل سے آگے توبہ کر لیے، مالک نہیں کرتا، بس مالک انسان ہوں، بتقاضے بشریت کر بیٹھوں اپنی جان پر ظلم، مالک پکی توبہ سچی توبہ نہیں کرتا،
اے مالک میری توبہ ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے، مالک نہیں کروں گا آج کے بعد، اے مالک تو ہی میرا گناہ معاف کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا مجھے، میں تیری چوکھٹ پہ حاضر ہوا ہوں، معافی مانگنے آیا ہوں، مالک تو نے معاف کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاریاں کریں، اس طرح عرض کیجئے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اگر ایسی توبہ تمہیں نصیب ہو گئی کہ اس توبہ کے بعد تم گناہ کے قریب بھی نہیں گئے، حضور نے فرمایا اللہ جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے مفہوم تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام